نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے تحت توسیعی لیکچر بعنوان عید الاضحیٰ کی مناسبت سے توسیعی لیکچر بعنوان کلام اقبال میں قربانی کا تصور میں تمام معزز مہمانان گرامی اور ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ اس آن لائن توسیعی لیکچر کی صدارت قابل احترام پروفیسر جلیل علی صاحب فرما رہے ہیں۔ ہم محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، کینیڈا سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور اس موضوع پر اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں گے۔ ہم محترم جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب کے بھی ممنون ہیں، اور میں ابتدا میں صدر گرامی قدر کی اجازت سے جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کلام اقبال سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگ فسالا، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع
غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. سبحان اللہ، واہ. سبحان اللہ. یہ نغمہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. باہر ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، واہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. بہت اندر ثناء اللہ کیا صاحب، بات، بہت کیا اچھا. بات. سبحان سبحان اللہ. بہت اچھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ سر. محترم جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب کلام اقبال پیش کر رہے تھے، اور ابتدا میں ہی جناب ثناء اللہ کنجائی صاحب کی پرسوز آواز کی بدولت یہ تقریب جو ہے بہت ہی ایک روح پرور اور کے لیے کہ بہت بابرکت ہو گئی ہے. ثناء اللہ کنجائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ابتدا میں صدر گرامی قدر کی اجازت سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے کلام اقبال میں قربانی کا تصور، ظاہر ہے یہ ایک کہہ لیجئے کہ بہت ہی اہم موضوع ہے آج. اور اقبال کی جو فکر ہے اس کا ایک بنیادی محور و مرکز یعنی قربانی ہے اور عشق ہے. تو میں صدر گرامی قدر کی اجازت سے چند معروضات ابتدا میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں ضرور. کہ بال جبریل میں یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ ظاہر ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یہ توسیع لیکچر منعقد کر رہے ہیں عید قربان کی مناسبت سے. تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو عظیم الشان قربانی ہے، اور ظاہر ہے یعنی اب مسلمان جو ہیں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ایک وہی پیروی ابراہیمی میں یہ مناتے ہیں یہ عید قربانی عید روزہ. اقبال نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور ظاہر ہے یعنی قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے. میں یہاں پر یعنی وسیع تناظر میں اگر ہم دیکھیں آج کے موضوع کو اور لمحہ موجود کی صورتحال کو بھی سامنے رکھیں تو خضر راہ میں جب اقبال یعنی شاعر خضر سے یعنی استفسار فرماتے ہیں کہ یعنی زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش. تو جواب ہے کہ جی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے.
اقبال کی شاعری کا جو کہہ لیجیے کہ جو ایک نچوڑ ہے، اس کا جو کرسٹ ہے وہ ہے کہ اقبال نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی جو حق و باطل کی جو لڑائی ہے وہ ازل سے یعنی جاری ہے اور ابد تک رہے گی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور یہی تصور پھر آگے جا کے یعنی کہہ لیجیے کہ اقبال کی فکر میں اور کلام اقبال میں، اقبال کی شاعری میں اور نثر میں بھی عشق کا ایک عظیم الشان تصور بن کے یعنی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی اقبال کی شاعری کا جو سب سے یعنی منور جو تصور ہے، فلسفہ ہے، وہ عشق ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اور میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اور صدر گرامی قدر پروفیسر جلیل علی صاحب سے ضرور یعنی یہ گزارش کروں گا کہ جو اقبال نے فرمایا ہے کہ یعنی اب یعنی جو جتنے بھی یعنی امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمان ہیں، خصوصاً مسلمان ہند اور سب کنٹیننٹ میں، ان کے ہاں یعنی یہ جو قربانی کا تصور ہے یہ ایک ریچول بن کے رہ گیا ہے۔ تو اقبال نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدے تصورات۔ یعنی ہم یعنی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ کیا ہم یعنی اگر عشق کا جذبہ نہیں ہے تو ہماری جو قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، وہ ریچول سے نہیں بن گئی۔ اس پہ یعنی علی صاحب بھی اور تقی عابدی صاحب بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یعنی قربانی کا تصور، اور ظاہر ہے قربانی کے تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ محمد اقبال اس کو یعنی عشق کے عظیم الشان تصور کے ساتھ یعنی جوڑتے ہیں، اور ایک ایسا یعنی تصور تمام مسلمانوں کو اور تمام یعنی دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ عشق کے بغیر یعنی آپ جو عظیم الشان مقاصد ہیں زندگی کی جو کہہ لیجیے کہ جو تشکیل ہوئی ہے، زندگی کا جو ورود ہوا ہے، اس کے بغیر ہم یعنی ایک کہہ لیجیے کہ بے معنی سی زندگی انسان یعنی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم بے حد ممنون ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، بہت عظیم الشان شخصیت، بہت ممتاز نکات، اور خصوصاً اقبال تو آپ کی جو ہے کہہ لیجیے کہ جو ترجیحات ہیں اس کا ایک بنیادی محور ہیں۔ اقبال پر بہت وسیع کام ہے آپ کا، اور اقبال کا سارا جو کام ہے نظم و نثر میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے خطبات میں پھر آپ یعنی نہ صرف یعنی شاعری بلکہ نثر سے بھی یعنی حوالے دے رہے ہوتے ہیں۔ باقیات کلام اقبال آپ کا بہت ہی کہہ لیجیے کہ ایک انسائکلوپیڈک ورک ہے۔ تو میں جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ موضوع آج کا موضوع ہے کلام اقبال میں قربانی کا تصور، اس پہ اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب صدر پروفیسر جلیل علی صاحب کی اجازت سے ممنون ہوں پہلے پروفیسر شیر علی صاحب کا کہ اس بڑے خاص موضوع پر جو اقبالیات سے جڑا ہوا ہے، ہم دنیا ادب کو اس عید الضحیٰ کے موقع پر پیش کر رہے ہیں۔ میں شعبہ اردو الحمد یونیورسٹی کا ممنون ہوں کہ ایسے عناوین پر بات ہو رہی ہے جو ہوتی تو ہے لیکن جو علامہ کا جو کانسیپٹ ہے اس پر نہیں ہوتی۔ دیکھیے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ایک چیز ہے سنت ابراہیمی،
مسئلہ جہاں تک قرآن مجید کی آیات کا ہے، یعنی سورہ الصفات آیت نمبر 102 میں جو یہ ملتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا تو کہا، اے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے بابا، جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن سبحان مجید کی آیت، خواب دیکھا گیا، اور ایک جلیل القدر پیغمبر، پہلے یہ میں بتا دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو شعر اقبال نے لکھے ہیں وہ حضرت ابراہیم پر، یعنی خلیل اللہ پر، اور اس سے جو کعبہ اور یوں سمجھیے کہ یہ قربانی، یہ تمام مسائل پر، یعنی خلیل اللہ پر، نمرود پر، آگ پر، ان چیزوں پر آپ کے علم دوسرے نمبر پر آپ کے حضرت موسیٰ آتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور ایک آیت ہے کہ سورہ حج کی، کہ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیت اور تقوی اور قبولیت جو ہے قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی حضرت آدم سے شروع ہوئی، اور جہاں سے قربانی شروع ہوئی وہاں سے فتنہ بھی شروع ہوا۔ عبادت، سب سے پہلی عبادت جو ہوئی ہے وہ قربانی ہے، کہ قابل اور حابل نے جو قربانی پیش کی، حابل کی قبول ہوئی، قابل کی رد ہوئی، قابل نے اس غصے میں، اس حسادت میں آپ کے حابل کو قتل کر دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی حضرت آدم سے، اور ہمارے پاس جو مناسک حج میں ضرورت ہے، قربانی اگر اونٹ اور گائے اور گوسفند وغیرہ کو ذبح کرنا ہے تو وہ تو صرف وہ لوگ کریں گے جو صاحب استطاعت ہیں۔ آج 5% سے زیادہ لوگ جو ہیں دنیا کے مسلمان قربانی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا آپ کے جو ہے یہ یعنی مہنگا۔ جی، تو کیا یہاں پر جو ہمارے پاس سنت ابراہیمی ہے، جو صرف ایک جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، اور اس کے جو کچھ بھی آپ کے حصے وغیرہ، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر اور ایک آیت ملتی ہے کہ ہم نے جب خنجر پھیرا گیا اور اس کی جگہ حضرت اسماعیل کی جگہ آپ کے دمبا آپ کے جو ذبح ہو گیا، صرف گردن پر ایک نشان رہا، اور حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، تو ملا کہ تمہاری ہم نے قربانی قبول کی ہے، لیکن اس کو ہم نے بدل دیا ہے آپ کے ذبح عظیم سے۔ اقبال کا پورا آپ کے مقصد جو ہے تصور ہے اس وقت قربانی۔ ایک شعر میں اقبال کہتے ہیں، کامل شعر ہے، شاید ہی فارسی ادب میں ایسا کوئی شعر ہو جس میں اقبال نے تمام آپ کے جو ہے قربانی کو، شرعی قربانی کو، سنت قربانی کو، اور جو اس میں مخفی ہے، ایک شعر میں سمو دیا، ایک شر مسلمانی، ایک جذب مسلمانی ہاں، ہے، جذب مسلمانی سر فلک الافلاک۔ اس قدر مشکل شعر ہے لیکن کامل ہے۔ یعنی یہ جو ہم ریچول کر رہے ہیں حج کو جاتے ہوئے، یا گھر پر صاحب استطاعت جو گوسفند کو، جو آپ کے کیا کہتے ہیں بکرے کو ذبح کرتا ہے، جو وہ دیتا ہے، وہ شر آپ کے مسلمانی ہے، ایک شریعت کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ہے جذب مسلمانی ہے، جو در حقیقت اصل عشق ہے،
جو اصل وجد ہے، جو اصل آپ کے دل کی قدرت ہے، اور جذب مسلمانی اس کو بتاتے ہیں سر مسلمانی سے۔ آپ جب شر مسلمانی کر رہے ہیں تو وہ تو آپ ایک شریعت کے ایک مسئلے سے نمٹ رہے ہیں، ثواب مل جائے گا۔ لیکن جب آپ عشق کے مسائل کو آپ کرتے ہیں یہاں پر، یعنی شہادت بھی قبول کرتے ہیں، تو آپ کو سر فلک الافلاق نصیب ہوتا ہے، یعنی افلاق کی سیر، یعنی انسان آپ کے مکان اور زمان کو توڑ کر نکل جاتا ہے، وہ انسانیت کی آپ کے جو ہے معراج ہے۔ اسی وجہ سے ابھی جو شعر آپ نے، اسی وجہ سے دیکھیے یہاں پر جو فلسفہ عقل و عشق ہے، جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اقبال نے وہی جملے کو کہا کہ عقل تھی محو تماشا لب بام، ابھی تو سوچ رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس سنت جو قربانی ہے، اور یہ چیز بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی جو ہے آپ کے ہر مذہب میں ہے، اور یہ جو آج کل چلتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے تینوں ملتوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے ملے رہیں، یہ ابراہیم اکارڈ ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی آپ کے یہودی اور جو کرسچن اور مسلمان، یا جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے جو زندگی کا بتایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے خضر راہ میں، تو ازل سے روشنی کے ساتھ ظلمت آئی ہے۔ جی تو یہاں پر آگے چل کر اقبال جو ہیں یہ بتاتے ہیں، اقبال کا یہ جو فلسفہ تصور قربانی ہے، یہ فارسی اور اردو کی نظموں میں، غزلوں میں، اشعار میں بکھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ ایک حاجی مدینے کے راستے میں، اس میں بھی جو شعر ہیں کہ خنجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا، کیونکہ وہ کہا تھا کہ مجھے بہرحال حضور تک پہنچنا ہے، وہاں تک میں حج کو جاؤں گا اور آپ کے زیارتیں کروں گا، اگرچہ کہ گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے، اگرچہ کہ میں شہنشاہوں کے ساتھ جا کے اس کے محمل میں بیٹھوں تو کوئی مجھے رہزن آپ کے جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا، عشق کی لذت مگر قطروں کی جانکا ہی میں ہے۔ یہ ہے اقبال، یعنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آگے بڑھنا، یہی آپ کے کیا کہتے ہیں، اور سب سے بڑا فدیہ انسان جو دے سکتا ہے وہ اپنی جان کا ہے، شہید جی ہوتا ہے۔ جی یہ عقل ضیاء اندیش کیا چالاک ہے، اور تاثر آدمی کا کس قدر، اور تاثر آدمی کا کس قدر بے باک ہے۔ تاثر جو ہے نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے پاس تقریباً آپ کے جو 40-50 الفاظ یہ ہیں جو عشق کے مسائل میں آپ کے جو ہے مددگار ہوتے ہیں، اور اس کے معانی کو آپ کے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ یہ چیز اقبال نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غالب سے سیکھی ہے، اور غالب نے آپ کے بے دل سے سیکھا ہے کہ لفظ کو کس طریقے سے استعارے میں بنا کر آپ کے جو ہے کیا۔ جواب شکوہ میں وہ جو شعر ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز انداز گلستان گلستان پیدا۔ پیدا۔ دیکھیے میں یہ چیزوں کو لا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو ہمارے پاس جو شرعی مسائل ہیں، قربانی دینا ایک جانور کا اور اس کو اس عید سے جوڑنا، اور مناسک حج میں جو شخص حج کر رہا ہے اس میں آپ کے جو مناسک میں شامل ہے قربانی، لیکن یہاں پر جو دنیا میں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں یہ استطاعت پر ڈیپینڈ ہے، یہ کریں یا نہ کریں وہ اس پر ہے۔ لیکن لفظ قربانی کا تصور جو ہے اقبال کے پاس،
یعنی اپنے آپ کو فدا کرنا، کیونکہ اس میں 3 چیزیں اہم ہیں جو اللہ نے پیش کی ہیں۔ ایک جو ہے قرآن اللہ کا جو فرمان ہے، ایک یہ کہ تمہارا یہ جانوروں کا آپ کے جو ہے گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتا، جو چیز ہم تک جی، پہنچتی ہے وہ تمہاری نیت، تمہارا تقوی، نیت ہے۔ تمہارا آپ کے جو ہے قلب کا کہ تم کس قدر جڑے ہوئے ہو، وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ شاید تم آپ کے جو ہے وہ بھی نہ کرو، قربانی نہ کرو، لیکن کس طریقے سے اب وہ چیز کو جو آگے بڑھاتے ہیں کہ اور پھر اس کی مثال ہم وہ دیں گے کہ ہم نے تمہارے اس فدیے کو قبول کیا ہے، لیکن اس کو ہم ذبح عظیم سے آپ کے بدلتے ہیں۔ یہ اقبال کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو جب وہ فاطمہ بنت عبداللہ وہ طرابلس میں وہ آپ کے جو ہے وہ لڑکی سپاہیوں کو سخائی کرتے ہوئے، پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب علامہ اقبال مدراس گئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ 3 جو خطبے تھے علامہ اقبال نے وہ ساؤتھ انڈیا میں پڑھے، یعنی 1929 میں جنوری میں 3 خطبے سب جی، سے پہلے مدراس میں پڑھے گئے ہیں، اور اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد 3 اور خطبے اسی 29 میں علی گڑھ میں پڑھے گئے ہیں۔ یہ ہوئے 6 خطبے۔ اس کے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد 1932 میں وہاں پر انگلینڈ کے کہنے پر 7واں خطبہ لکھا ہے، اور کمپلیٹ خطبے جو ہیں 7 1934 میں آپ کے پرنٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ تو جب وہ تیسرا خطبہ پڑھا تو مدراس کی جو انجمن تھی خواتین کی، انہوں نے وہ پڑھیے آپ، وہ جو ایک محضر ان لوگوں نے پیش کیا ہے، اس خاتون نے جتنے بھی آپ کی عورتوں کی طرف سے مسائل ہو سکتے تھے اس سب کو پیش کیا اس میں، اور علامہ نے اس کا جواب دیا۔ تو وہ جو خواتین کا جو آپ کے ہے، اسی میں سے پورا آپ کے قومی زبان، قومی زندگی وغیرہ میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے بتایا کہ مرد مسلمان مردوں نے عورتوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ اقبال کے جملے پڑھ رہا ہوں میں، لیکن عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے مردوں کا ساتھ دیا۔ وہ علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد سے بتایا کہ جو ہے عورت کی اہمیت کیا ہے، آپ کے جو ہے عورت کی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تربیت کیا ہے، تعلیم کیا ہے، یہ تمام چیزیں علامہ اقبال بتا کر، وہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب یہ بات چیت ختم ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ وہ کریں، آپ کے اپنا کلام سنائیں۔ اقبال نہیں سناتے تھے کلام کہیں بھی۔ یہ 8 خطبے جہاں ہوئے ہیں پورا آپ ورک کر لیجئے، علی گڑھ کے لڑکے مر گئے آپ کے چیختے ہوئے، گڑبڑ کرتے ہوئے، ہمیں سنائیے سنائیے، اقبال نے نہیں سنایا۔ لیکن یہاں پر جو خواتین نے آپ کے جو ہے پردے کے پیچھے سے بڑی گڑبڑ کی، تو اقبال نے جو نظم سنائی وہ یہی آپ کے فاطمہ بنت عبداللہ کی نظم تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقبال کا کمال، اس وجہ سے کہ اس نظم میں شروع ہی کرتا ہے اقبال، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، سبحان واہ، اللہ۔ ابرو ہے امت کی، غازیان دی کی سخائی تیری خصوت میں تھی۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں کیونکہ پورے شعر پڑھنے کے وقت نہیں ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفری شوق شہادت کس قدر۔ اس واہ، وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ شہادت صرف اور مرد کے لیے نہیں ہے، شہادت صرف آپ کے کیا کہتے ہیں یہ لڑائی تیغ سے گردن کٹانے کا نام نہیں ہے، لیکن پانی پلاتے ہوئے بھی سپاہیوں کو مقصد اسلام پر اپنی جان دینا جو ہے
شہادت ہے. اسی لیے شہید کے لیے آپ کے نہ کفن کی ضرورت ہے، نہ شہید کے لیے غسل کی ضرورت ہے. شہید آپ کے پاک ہے اپنی پوری تمام چیزوں سے. تو فلسفہ اقبال کا اس قربانی میں، فاطمہ بنت عبداللہ کی آپ کے جو ہے نظم میں یہ بتاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سبحان اقبال اللہ. نے ایک شعر کہہ دیا. ہم لوگ بدنام کیوں ہو گئے؟ دوسروں کے عمل پر جو ہے کہ کیا کہتے ہیں، حملے کر 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 مال چرا کر، کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام اسپریڈ ود دا سورڈ، حضور پر الزام لگا دیا لوگوں نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن تھا ایک ہاتھ میں تلوار، یہ قرآن لو ورنہ اس تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دوں گا. وہ جو خلق العظیم ہے، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو مکمل آپ سے نصف مطمئنہ کا ختم المرسلین ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی غنیمت، مال غنیمت، کشور کشائی. اقبال کہتے ہیں ہر کے بہر اللہ خنجر کشید، جو بھی غیر خدا کے لیے مقصد خدا سے ہٹ کر جس نے بھی خنجر جو ہے کھینچا، در سینے خود، اپنے سینے میں اس نے اس خنجر کو فرو کر دیا. جی. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. اقبال کا واہ شعر واہ پڑھ واہ رہا واہ. ہوں. سبحان اللہ. یہ آسان بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے اقبال آپ کے جو ہے جو پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے یہ جو خطا ہے بڑا خوبصورت، کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. تو اس سے پہلے کے جو دو مصرے ہیں اس میں اقبال نے فلسفہ شہادت دے دیا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی جو ہوتی ہے اس میں لہو بہانے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے دل و جگر کی ضرورت ہوتی ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، باقی نہیں ہے. وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. باقی وہ دل ہی نہیں. نہیں ہے آپ کے پاس، وہ شجاعت ہی نہیں ہے، اور وہ آرزو نہیں ہے کہ میں آپ کے جو ہے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو فدا کروں گا. ورنہ آپ جانتے ہیں کروڑوں سے جو ہے وہ یوسفی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ اسلام کے لیے تو سب سے بڑی قربانیاں بکروں نے دی ہیں. ابھی ہمارے یوسفی صاحب ایسی چیزیں نکال کے لاتے ہیں، اور وہ صحیح ہے، سب سے بڑی قربانیاں، وہ قربانی قبول نہیں ہے. آگ ہے، ابھی جو آپ شعر پڑھ رہے تھے کہ خضر راہ میں آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ اب آ رہا ہوں میں ٹاپک پر. اقبال نے آپ کے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کسی نے اتنی خوبصورتی طریقے سے ذبح عظیم سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہیں، سید الشہداء آپ کے نواسہ رسول کو بھی جو ہے جو کربلا میں گیا ہے. اقبال نے جو کمال کیا ہے، جس چیز کو قربانی کو، فلسفہ قربانی کو، فلسفہ کربلا کو جس طریقے سے پیش کیا ہے، کسی اور آپ کے جو ہے شاعر نے اس طریقے سے مکمل طریقے سے پیش نہیں کیا. کیونکہ اقبال کہہ رہے تھے کہ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ رسم شبیری کیا ہے؟ یہ قربانی ہے کہ فخر خانخواہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. یہ اقبال کہتے ہیں اپنے پر ڈال کر کہ دیکھیے قربانی کا تصور جو اقبال کے پاس ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں فدا کرنا، اور اپنے آپ کو یعنی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قربان کرنا ہے. کہتے ہیں کہ تیرو سنانو
खंजर हो शमशीरम आरजूस, तीर से छन्नी होना, भाले सीनों में अपने रख लेना, खंजर से अपनी गर्दन कटाना, शमशीर से टुकड़े हो जाना, ये मेरी आरजू है। ये आरजू किसकी है? ये आरजू एक शहीद की होती है। बामन मियाँ के मसलक के शब्बीर आरजूस, मेरे साथ मत चल ऐ नाम निहाद। कुर्बानी का जो मकसद है, जो इस वक्त दुनिया में हर जगह आपके जिसका चर्चा है, ये जो मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्या मसला हो रहा है? ये जो आपके जो है इस्तियारा बना के पेश किया जा रहा है, क्या चीज है? वो चीज ये है कि अपने आप को राहे, फरमाते हैं कि बहरे हक दर खाक के खूं गलती दस। तो फलसफा जो रुमूज़े बेखुदी में, जो सिर्रे हादसे करबला की रोशनी में जो इकबाल ने पेश किया है, कामिल तरीन आपके फलसफा है, कामिल तमीन तसव्वुर है। उसमें पूरी तरीके से बताते हैं कि कहां पर गलत काम हुआ। चूं खिलाफत रिश्तास कुरआन गसीस्त, जब खिलाफत ने अपना रिश्ता कुरान से तोड़ लिया। आप देखिए, ये 1400 साल की तारीख, मुल्कियत हो गई। चूं खिलाफत रिश्ता अस कुरान गसीस्त, हुर्रियत रा जहर अंदर काम रीत। तो ये जो आजादी थी, ये जो आपके क्या कहते हैं इस्लाम की वो थी, उसके दहन के अंदर उसके मुंह में जहर डाल दिया गया। उसके बाद से कहते हैं कि उस वक्त आपके जो है शहीद, आपके जो है हुसैन नवासे रसूल जो है, जो कुर्बानी करने के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए, अपने पूरे खानदान को कुर्बान करने के लिए, खास सिर्रे जलो खैरुल उमम, चूं सहाबे किबला 12 दर कदम, एक बादल की तरह से आकर छा गया बर जमीन करबला बारी दो रफ्त। यह है कुर्बानी। करबला की जमीन पर रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा बादल बन कर आया और बरसा, लाला दर वीरानहा कारी दो रफ्त, और लालाहा को उसने उस वीराने में आपके जो है आपके काश्त किया। ता खयामत ये असर होता है। ये है इकबाल का फलसफे आपके क्या कहते हैं कुर्बानी, कि जब एक शहीद अपने आप को, वो एक शहीद थे जिनको आपके कहा गया कि तुम्हारी कुर्बानी हमने कबूल की, लेकिन हमने इसको बदल दिया है आपके किससे? शहीद यानी जिब्हे अजीम से बदल दिया है। ता क़यामत खते इस्तेबदाद क्या? एक शहीद के खून ने क़यामत तक जुल्म का नाम मिटा दिया। मौजे खून ने ऊं चमन ईजाद कर, उसने जो आबियारी की खून से, तो उससे आपके आजादी का चमन आपके जो है फैलने लगा। ये है तसव्वुर कुर्बानी, ये है अपने आप को फिदा करना इकबाल के। क्योंकि हम सिर्फ आज जो है अल्लामा इकबाल की आपके कलाम, तो मैं अपने आप को जो है मैं उन्वान से हटता ही नहीं हूं। तो ये मैं बता रहा हूं, दरमियाने उम्मते आ कैवा जनाब, ये इकबाल का शेर लेते जाइए, जी क्योंकि ये शहीद है। तो ये शहीद जो उम्मत मोहम्मदी में मौजूद है, हमचे हरफे खुल हु अल्लाह दर किताब, जिस तरह से कुरान मजीद में सूरह खुल हु अल्लाह है, उसी तरीके से उस अजमत का आपके ये शहीद है जिसका नाम हुसैन है। मूसा वो फिरौन और शब्बीर व यजीद। अभी आपने जो है शेर अली साहब, जी प्रोफेसर हमारे सुन रहे हैं, हमारे जलील अली जी साहब जी के, जी मैं हाँ अर्ज ये हाँ कर रहा हूं जनाब। कि अभी जो आपने कहा कि शरारे आपके चराग मुस्तफवी से जी शरारे बू लहबी,
یہ اقبال نے یہ دو قوتیں جو ہیں نا، جو ازل سے آپ کے جو ہے روشنی اور ظلمت آئی ہے، کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، یعنی حق کی قوت موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، اور آپ کے پاس خلیل بھی ہیں اور نمرود بھی ہیں، آپ کے پاس کیا کہتے ہیں شیطان بھی ہے اور آپ کے پاس اولیاء بھی ہیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، اس کے بعد سے کہا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ چراغ مصطفی سے چراغ ستیزہ کار رہا ہے ازل تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہ یہ جو ایک بڑے خوبصورت شعر اس میں آ گیا، کیونکہ ہم فلسفے، آپ نے موضوع رکھا ہے اقبال کا تصور ہے، فلسفہ ہے قربانی، ٹھیک ہے؟ تو اقبال کیا کرتے ہیں؟ اقبال آپ کے جو ہے، اسی وجہ سے کلام اقبال بہت مشکل ہے، اقبال جو ہے تلمیحات کے ذریعے، اصطلاحات کے ذریعے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے، اقبال جو ہے پیغمبر اکرم کی احادیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں آپ کے جو ہے نتائج نکالتے ہیں، اور بہت جرت مندانہ آپ کے جو ہے نتائج نکالتے ہیں۔ اقبال نے ایک شعر لکھ دیا، رمز قرآن از حسین آموختم، نہیں کہا آموختم، ہم نے قرآن کا جو رمز ہے، سیکرٹ ہے، وہ حسین سے سیکھا ہے، ز آتش او شعلہ انداختم، اور اسی کی چراغی سے پوری دنیا میں آپ کے جو ہے ہم نے یہ روشنی کی ہے، یہ شعلے کیے ہیں۔ تو سلیم چشتی کہتے ہیں کہ مجھے یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا، علامہ کی خدمت میں پہنچا، بہت جوان تھا، تو علامہ نے، یہ ہے فلسفہ اقبال کا تصور قربانی، فرماتے ہیں، کہا کہ سلیم تم جانتے ہو قرآن مجید ہم کو غیر اللہ کی سے نہ ڈرنے اور مقابلہ کرنے، جب ہمارے مال پر، ہماری ناموس پر، حتیٰ کہ ہماری جان پر آپ کے جب بن آئے، تو قرآن ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ان کے سامنے ہم خم نہ ہوں اپنی گردن۔ یہ چیز سبحان اللہ، حسین ہم کو آپ کے کیا کہتے ہیں کربلا میں سکھائی ہے۔ یہ سبحان اللہ، تصور قربانی جو ہے نا آپ کے جو ہے، جو جس طریقے سے دی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اقبال یہ کہتے ہیں کہ قلندر میلے تقریری نہ دارت، یہ قلندر جو ہے تقریر کرنے کا موڈ میں نہیں ہے، بجز این نقطہ اکثری نہ دارت، اور اس نقطے کے سوا کوئی آپ کے میں مجرب نسخہ پیش نہیں کر سکتا، ازوں کشتے خرابی حاصل نیست، اس کشاورزی سے، اس فصل سے کچھ نہیں ملے گا کہ آبس خون شبیری نہ دارت، کہ جس میں شبیر جیسے مجاہد کی قربانی کا خون سے جس کی آبیاری نہ ہوئی ہو۔ یہ ہے آپ کے فلسفے۔ تو اقبال جو جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی سوال جو کیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، یہ جو 4000 سال سے کعبہ ہے، اس کی سادگی تو یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کی گردن پر باپ نے چھری پھیری، دمبا ذبح ہو گیا، لیکن حسین آپ کے آئے بعد میں اور اس کے بعد سے نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اس ایک شعر میں پورا فلسفہ تصور آپ کے قربانی اقبال نے رکھ دیا کہ سادگی اور رنگینی جو خون کی وجہ سے، بہر حق در خاک خون غلطی داس، حق کی خاطر اپنے خون میں، اپنی خاک میں یہ لوٹا ہے، پس بنا لا الہ گردی داس، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مجدد آپ کے جو ہے جب اسلام پوری طریقے سے کولیپس ہو رہا تھا، نواز رسول نے اس کو جو ہے ایک حیات بخشی ہے۔ ایک فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری۔ اقبال نے ہم کو یہ سوال دے دیا کہ جو ہے مسلمان کا، ہمارے پاس جو تصور قربانی ہے مسلمان میں، میراث مسلمانی کیا ہے؟ سرمایہ شبیری۔ حسین نے جو
آپ کے جو ہے اپنے بدن کو تمام طریقے سے قربان کر کے بتایا ہے کہ مگر افسوس کرتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. استعارہ دیکھیے. ہے آپ نے جو موضوع یہ دیا ہے، یہ موضوع جو ہے یعنی آج کے دور کے لیے اتنا چسپاں ہے جی جی کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، وہی فضا ہے، وہی انسان ہے، وہی نماز ہے، وہی سجدے ہیں، وہی قربانی ہے، وہی حج ہے. لیکن کوئی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، پوری استعاروں میں بات ہو رہی ہے. گرچہ تابدار ہے، تاجدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات ہیں. تو زاں کے مارا فطرت ابراہیمی است. اقبال کے شعر پڑھ رہا ہوں رموز بے خودی سے. جی اقبال کہتے ہیں کیونکہ دیکھیے حج جو ہے، علامہ اقبال کے پاس ہر ایک کے بارے میں کہا گیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. حج جہاں پر بھی آیا ہے، اقبال نے حج کو فطرت سے باندھا ہے، اجتماع سے باندھا ہے، عبادت اجتماعی سے باندھا ہے. جب کعبے کا مسئلہ آیا ہے تو اس کو پرسنالٹی سے اور اس کو اپنے داخلی وجدان سے اقبال نے باندھا ہے. مگر کمال کر دیا ان 4 مصروں میں اقبال نے. اقبال جو ہے رموز بے خودی میں کہتے ہیں زاں کے مارا فطرت ابراہیم است، کیونکہ ہمارے دین کی جو جڑ ہے اس کی فطرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے. یعنی ہمارا جو دین ہے اس کی روٹس جو ہیں دین ابراہیمی سے کنیکٹڈ ہیں. زاں کے مارا فطرت ابراہیمی، ہم بے مولا نسبت ابراہیمی، اور ہمارے مولا خود جو ہیں نسل ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے جو ہے از تہ آتش براندازیم گل. تو ہمارا فرض یہ ہوتا ہے پروفیسر شیر علی صاحب کہ آگ سے پھول پیدا کریں، کیونکہ سبحان ہمارا اللہ جج جو ہے گلستان جب ڈالا گیا سبحان ہے اللہ نمرود کی آپ کے جھونکے سے، تو اس نے آگ کو گلستان میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ از تہ آتش براندازیم گل، نارے پر نمرود را سازیم گل. اور یہ جو ہاں ہاں دنیا میں جو آتشیں ہیں، یہ جو نمرود کی آتشیں جو ہیں، اس کو گلستان بنا دے. یہ ہمارا فرض ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگ جو ہیں ملت ابراہیمی ہیں. آپ کے آدمیت کشتشو چون گوسفند، دنیا میں انسانیت، انسانوں کو بکروں کی طرح سے کاٹ کے پھینک دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 سال میں 75,000 آپ کے جو ہے غزہ میں کاٹ کے پھینک دیا. آدمیت کشتہ شد چوں گوسفند، انسانیت کو، انسانوں کو بکروں کی طرح سے کاٹ کے پھینک دیا گیا. پیشے پائے ای بتے نا ارجمند، یہ جو تمدن کا جو بت ہے، یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، اس بت کے پیروں میں ہزاروں لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا. ای کے خور دستی زمینائے خلیل، ہاں اے کے خوردستی، تو نے تو شراب پی ہے مینائے خلیل سے، حضرت خلیل کی مینا سے، سرائی سے. اے مسلمان، تو نے تو آپ کے پی ہے، کیونکہ تیرا وہ تو جد ہے. اے کے خوردستی ز مینائے خلیل، گرمی خون ز صحبائے خلیل، تیری خون کی گرمی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی سراہی سے ہے. برسرے این باطل حق پی رہن، اور آج دنیا میں باطل جو ہے حق کا پیراہن پہنا ہوا ہے، ڈھکوسلا کر رہا ہے.
یعنی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں گیدڑ نے شیر کی چمڑی چڑھا لی ہے اپنے پر. برسرے ای باطل حق پیراہن، حق کا پیرہن سنا ہے. تیغ لا موجود الا ہو بزن. یہ ہے اقبال. آخری مصرے میں کہتے ہیں تیغ لا موجود، یعنی توحید کی جو تیغ ہے، جو اللہ ہے، اس کو مار، اس سے آپ کے کیا کہتے ہیں قربانی انجام دے. یہ ہے جی آپ کے جو ہے اقبال کا. تو جی آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ. فلسفہ کتنا مشکل ہے. یعنی مگر آپ کے کہتے ہیں زیاں بینی ز سیر بوستانم، اگر تو جو ہے جب باغ میں پھر رہا ہے تو زیاں تیرا نقصان جو ہے ہوگا. یہ دنیا کی سیر. اقبال پوری باتیں دیکھیے. اقبال نے دعا اسی وجہ سے کی تھی کہ بر جوانا سہل کن حرف مرا، میرے جوانوں پر آپ کے جو ہے آسان کر دے. یہ اتنے مشکل شعر ہیں. یہ شعر لیتے جائیے، آج کی قربانی کے لیے ہے کہ زیاں بینی ز سیر بوستانم، یہ جو تو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، یہ تو اس باغ میں دنیا کی جو ہے کیا کہتے ہیں سیر کر رہا ہے. اگر جانت شہید جستجو نیس، اگر تیری جان جو ہے شہادت کی جستجو نہیں کر رہی ہے تو بیکار ہے. یعنی معلوم یہ ہوا سبحان اللہ. اقبال کے آپ کے فلسفہ قربانی میں کہ اگر ہمارا مقصد جہاد بن قلم نہ ہو جس میں ہم شہید ہوں، جہاد بن آپ کے مال نہ ہو جس میں ہم ہر چیز اپنی، جہاد بن جان نہ ہو، تو ہمارا اس دنیا میں آنا جو ہے بیکار ہے. یہ پھر پڑھ رہا ہوں میں شعر کہ زیاں بینی ز سیر بوستانم، یہ میرا جو بوستان ہے، یہ جو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں میرا سبحان اللہ. کلام ہے، اس کو ایسا بھی لے لے. اگر جانت شہید جستجو نیس، اگر تیری جان جو ہے، اگر تیری روح جو ہے، اگر وہ شہادت کی. دیکھیے جب اقبال شہید کی بات کرتے ہیں تو دو قسم کی بات کرتے ہیں. ایک شہادت ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے شہادت کرنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت کرتا ہوں کہ جی اللہ ایک ہے. وہ ہم جب کہتے ہیں اللہم لبیک آپ کے کعبے کے سامنے، تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ مالک میں یہ تیرا غلام، تیرا بندہ آپ کے جو ہے حاضر ہو چکا ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ہے کہ اگر جانت شہید جستجو نیس، تو مقصد یہ ہوا کہ ہم کو جو ہے نکل کر کام کرنا ہے. اور وہی آپ کے جو ہے کہ یہ جو نماز ہے، نماز عشق ہے. دیکھیے نماز کے لیے وضو لازم ہے، تیمم لازم ہے، لیکن نماز عشق کے لیے لازم نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں. نماز عشق حسین حجاز ہے گویا. اقبال کے شعر لیتے سبحان جائیے آپ اللہ. کے. سبحان اللہ. اس کے لیے نہ وقت ہوتا ہے، نہ اس کے لیے آپ کے جو ہے قضا ہوتی ہے. ہاں ہاں. نماز عشق حسین حجاز ہے گویا، یہی نماز خدا کی نماز ہے گویا. سبحان گویا اللہ. ابہام میں ہے، بولتی ہوئی حقیقت میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے دنیا تو بدلتی رہے گی. یہ جو محور ہیں، یہ جو قربانی کے آپ کے ایکشنز ہیں، حقیقت ابدی ہے. مقام شبیری ہاں ہاں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ان کی ہاں ہاں. بحث نہیں ہے واہ. ہمارے پاس. تو سبحان اللہ. جس طریقے سے آپ کے جو ہے اقبال یہ کہہ رہے ہیں، تو میں یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ دیکھیے اقبال جو ہے کہتے ہیں کہ یہ موج خونے سرمدو تبریزیو منصور سے یہ سب ہاں شہید ہاں. ہوئے. اتنا بڑا موضوع آپ پروفیسر شیر علی صاحب اور میری کیا ضرورت آپ کے جو ہے پروفیسر جلال علی صاحب کے سامنے پیش کروں، لیکن موضوع اتنا وسیع ہے کہ میں آپ کے جو ہے کودتا ہوا ایک موضوع سے دوسرے موضوع پر آپ کے جست لگا رہا ہوں تاکہ کچھ آپ کے پیش کر سکوں کہ موج خونے سرمدو تبریزیو منصور سے شمس تبریز، ہاں ہاں. منصور حلاج، سرمد کس قدر رنگی ہیں یارب داستان اہل درد. ہاں عاشقوں ہاں. کی واہ. داستان اہل درد یہاں پر جو ہے نا آپ کے زیبا ہونا کوچے الفت میں ہے ان کی نماز.
یہ ہے قربانی کا تصور اقبال کا. ذبح ہونا کوچے الفت. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے عشق، عشق میں اپنے آپ کو ذبح کرنا، وہ سرمد ہو کے، آپ کے شمس تبریز ہو کے، منصور حلاج ہو، ہے صدا تکبیر کی گویا اذان اہل درد. یہ جو ان لوگوں کی صدا ہے یہ اذان ہے. اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان جو ہے آپ کے عبادت کے لیے بلانے کی ایک آواز ہے. آپ کے جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ کے جو ہے تو کس طریقے سے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے ریگ سرخ تیرا ہر ذرہ کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں قصہ میدان کربلا کا. کیا بات کر رہا ہے اقبال؟ قربانی کی کیا حد بتا رہا سبحان ہے، اللہ. حرمت کی بات کیا کر رہا ہے، منصور سبحان حلاج اللہ. کی بات کیا کر رہا ہے. شہید آپ کے دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال کے جو ہے، ابھی آپ نے باقیات کی بات کی، تو باقیات میں اسی وجہ سے ہم نے ایک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے اقبال کہتے ہیں عشق کا تیر قیامت تھا الہی توبہ، دل تڑپتا ہے میرا طائر بسمل ہو کر. یہ شعر دیکھیے، یہ سب آپ کے قربانی میں آ رہے ہیں. میں عرفاں سے میرے کاسے دل بھر جائے، میں بھی نکلا ہوں تیری راہ میں سائل ہو کر. تیری سبحان اللہ. الفت کی اگر ہونا حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اب جا کے ہاں کہتے ہیں یہ شہادت کے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ ہاں ہاں. آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا. کہہ رہے ہیں کبھی یسرب میں اویس قرنی سے چھپنا، کبھی برقے نگاہ موسے امراں ہونا. لطف دیتا ہے مجھے مٹ کے تیری الفت میں، ہمتن شوق ہوائے عربستاں ہونا. یہی اسلام ہے میرا، یہی ایمان میرا، تیرے نظارے رخسار سے تیراں ہونا. خندے آخری شعر اس کا کہ خندے صبح تمنائے براہیمی تھی. ہر جگہ ہاں حضرت ابراہیم، حضرت خلیل، ہر جگہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے، چہرہ پرداز بحیرت کدے میمستی. ہم ہاں پیغمبر ہاں. اکرم کے تو وہ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 3 منٹ 4 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کے جو ہے اپنے وقت میں تمام کروں گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سنت ابراہیمی اپنی جگہ شرعی آپ کے جو ہے حدود میں، اور آپ نے جیسا وہ جملہ کہا کہ وی آر ایکسپلائٹنگ. دیکھیے 57 ملک مسلمانوں کے ہیں، پورے 57 ملکوں میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں صاحب استطاعت قربانی دیتے ہیں. 3-4 ملک میری تحقیق میں ایسے ہیں جس میں جانوروں کو سجایا جاتا ہے، جانوروں کو پالا جاتا ہے، جانوروں کو آپ کے جو ہے ایک الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں. اس میں سے پاکستان سب سے سر فہرست ہے. قربانی جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ کم از کم اس کا 1/3 جو ہے غریبوں اور مسکینوں اور رشتہ داروں کو دیا جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ 90% تو آج کل فریزر میں رکھا جاتا ہے یا ریفریجریٹر میں رکھا جاتا ہے. یہ اپنے طرف ہوں گے، لیکن یہ جو سنت ابراہیمی ہے، بہت سے ہمارے جو مسائل ہیں، آپ نے دیکھا جتنے بھی شعر میں نے پیش کیے، اقبال ہم کو یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ اقبال نے کہا کہ میں اللہ تک جو ہے پیغمبر اکرم کے ذریعے پہنچا ہوں. اور پیغمبر اکرم سے پہلے جو ہے اقبال ہمارے کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ جو ہیں آپ کے اکارڈ آف ابراہیم، حضرت ابراہیم کی آپ کے جینیٹکس میں ہم لوگ ہیں. آپ کے جو ہے یہ کعبہ ہو، یا یہ حج ہو، یا یہ حج آپ کے کیا کہتے ہیں قربانی کی رسم. قربانی کی رسم تو جو ہے دنیا سے شروع ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اقبال کا جو کانسیپٹ ہے، اقبال کا کانسیپٹ میں جب وہ جاتے ہیں آپ کے ٹیپو سلطان کے پاس، دیکھیے خسر شرف النساء کیا ہے. خرف شرف النساء میں آپ کے جو ہے وہی خلوت و شمشیر و قرآن و نماز.
اس نے جو آپ کے وہ جو آپ کے خسر شرف النساء آپ پڑھیں گے جی تو اس جی میں اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ جو ہے وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی، اس کی آپ کے کمر میں آپ کے تلوار بندھی رہتی تھی، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اور خلوت میں جو ہے صرف فکر، تو وہ بھی ایک شہید طریقے ہے۔ تو شرف النساء میں اس پر آپ کے جو ہے پوری طریقے سے بات نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ دیکھیے خون جگر کی بات جو ہے، ناظرین سے ایک 6 مصرے ملتے ہیں آپ کے اقبال کے اردو میں کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ اگر شیشے کو چاہیے کہ پتھر سے نہ ٹوٹے، یہ زور دست وہ ضربت کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ، خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، خونے ہاں ہاں دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ تو دیکھا سبحان آپ نے، اللہ بالکل یعنی اقبال سبحان اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے۔ تو آخر میں ختم اپنی گفتگو ٹیپو پر کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیپو جو ہے ہمارے، جب علامہ بیمار تھے، لوگوں نے آ کے کہا جی لاہور میں ہم آپ کے جو ہے ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں، ایک ملٹری اسکول، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملٹری اسکول آپ کے نام پہ کریں۔ علامہ اقبال نے کہا میرے نام پہ کرتے ہو؟ تم کو چاہیے کہ ٹیپو کے نام پر آپ کے جو ہے اس مدرسے کو قائم کرو، کیونکہ وہ جو ہے بر صغیر میں ہمارا آخری سپاہی ہے۔ سید الشہداء عرب سبت نبی، جب آپ جائیں گے تو علامہ اقبال جو ہے جب گئے ہیں ٹیپو کے مزار پر، تو 2 گھنٹے تک آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مزار کے اندر خلوت میں رہے، اور خلوت میں رہنے کے بعد سے جو ہے کیا کہتے ہیں جب باہر نکلے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ علامہ کیا کوئی آپ کو پیغام یہاں سے ملا، کیونکہ معلوم تھا کہ ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں، یہ اندر گریا کر رہے تھے، تو ایک شعر پڑھا اقبال نے، در جہاں ناتوانس اگر مردانہ زیست، اگر تم دنیا میں مردوں کی طرح سے زندگی نہیں کر سکتے، ہم چو مرداں جاں سپردن زندگی سے، مردوں کی طرح جان کو جو ہے قربان کر دینا، آپ کے قربان ہو جانا، وہ زندگی ہے۔ تو وہ اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مولانا روم کے بعد سب سے زیادہ جو شعر کہے ہیں، وہ شعر جو کہے ہیں وہ ہمارے ٹیپو سلطان پر کہے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید شد ناگاہ، یہ دوسروں کے شعر ہیں، اقبال کے نہیں ہیں، مگر اقبال نے جو شعر کہے ہیں وہ کامل ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے آپ کے جاوید نامہ میں۔ لیکن اقبال نے یہ بتایا کہ مجھے جو میسیج ملا ہے جو اللہ ٹیپو سلطان سے، تو وہ ٹیپو سلطان کے عاشق ہیں کہ اس نے، علامہ اقبال نے جس طریقے سے وہ مکالمہ کیا ہے وہ دیکھنے کی وہ ہے۔ میرے پاس آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فلسفہ آپ کے جو ہے جو قربانی کا ہے، تو ٹیپو قربان ہوا۔ ٹیپو 1799 میں شہید ہوا، اور اس کی تاریخ نکالی گئی، ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد۔ ٹیپو سبحان جو ہے اللہ آپ کے جو ہے مسٹر نظام و مسٹر عالم یزید شد، وہ پورا مصرع ہے، وہ پورا کہ سبحان اللہ کسی نے گمنام شخص نے کہا، کیونکہ نظام دیکھیے، نظام جو تھا ہمارا، اس نے آپ کے جو ہے انگریزوں اور پرتگالیوں اور فرانسیوں کے ساتھ سازش کر کے جو ہے، اور وہ بدماش آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں میر جعفر از بنگالہ، میر صادق از دکن، ننگے دین ننگے وطن جو تھے، ان لوگوں نے آپ کے جو ہے ٹیپو کو شہید کیا۔ لیکن ٹیپو کی جو تاریخ شہادت نکلتی ہے وہ ٹیپو و وجہ دین محمد شہید شد، اور ٹیپو پر آپ کے کیا کہتے ہیں ٹیپو کو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیپو کی طرح سے ہم کو چاہیے کہ کام کیا جائے۔ میں ڈاکٹر صاحب پوری طریقے سے آپ کے جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوں آپ کے جو ہے، لیکن یہ ایک آخری چیز سن لیجئے، اس کو میں نے باقیات میں رکھا ہے۔ یہ اقبال نے 5 شعر لکھے ہیں، رسالہ فردوس بابت جولائی 1927، تو 99 ایئر بیک
یہ اقبال کے اور اس کا اور آپ کے جو ہے یہ جو ہے اس کو میں نے باقیات میں یہ دیکھیے آپ کے یہ اس کا نام ہے کشود کار. یہ تو اس میں فارسی میں ہے مگر میں ترجمہ کر کے اپنی بات کو جی ختم کرتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ آخری آپ کے جو ہے کہ بیا تا ازیں انجمن بگذریم ازیں کاخو کوئے کوہن بگذریم. آؤ اس محلے سے اس ملک سے اس پرانے آپ کے کیا کہتے ہیں محلات سے اور کوچوں سے باہر نکل جائیں. دیگر یہ اقبال ہے. دیگر خیمئی در کربلا دی زنیم بائیں بے نوائی نوائی زنیم. یہاں پر جب کبھی بھی دیکھیے اردو ادب میں جہاں کہیں بھی آپ کے جو ہے کربلا استعمال ہوا ہے استعارے میں استعمال ہوا ہے مقام میں استعمال نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان. یہ میں بتا رہا ہوں اس کو جو ہے آپ کے لمٹ مت کیجئے. کل یومن عاشورہ ہر روز جو ہے عاشور ہے. عاشورہ ہے کل ارزن کرب بلا تمام آپ کے عرض جو ہیں کربلا یہ ہیں. ہے جہاں پہ کربلا. ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے جو ہے کربلا ہے. وہ نیو یارک ہو یا وہ آپ کے عراق کا شہر ہو. تو یہ جو اسی ضمن میں یہ کہہ رہا ہے دیگر خیمے در کربلائی زنیم چل کے ہم جو ہے کربلا میں اپنا خیمہ لگیں. اب یہ کمال ہے اقبال نے کسی نے ایسے شعر نہیں کہے. بائیں بے نوائی اس ہماری قسمہ پرسی میں نوائی زنیم ایک اقدام کریں ایک عزم و استقلال کا ایک کام کریں. بائی دیگر خیمہ در کربلائی زنیم بئیں بے نوائی نوائی زنیم. وہ کیا نوا ہے وہ کیا عزم ہے. نوائی کے آتش کنت خاک را وہ نوا وہ آپ کے عزم جو خاک کو آگ میں تبدیل کر دے. نوائی کے واسوس افلاک را اور وہ آپ کے جو ہے عزم جو افلاک کو آسمانوں کو آپ کے جلا کے رکھ دے. نوائی کے بے ساز تقدیر نیس وہ نوائی وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. ابس ہے کیا کہتے ہیں تقدیر یزداں تو خود ہاں تقدیر ہاں یزداں کیوں نہیں ہے اس سے ملا کے اب بس دیکھیے. کے شکوے نوائی کے بے تقدیر ساز یزداں. تقدیر نیس نوائی کے بے ضرب شبیر نیس. جیسے سبحان اللہ. شبیر نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے اگر بندہ این نوائی زنت اگر کوئی بندہ اس طریقے کا استقلال اور عزم اور قربانی دے گا چون یزداں جہاں آفرینی کنت تو وہ اللہ کی طرح سے بندوں پر حکومت کرے گا پوری دنیا پر. آپ کے جو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تصور قربانی انسان کو فرشتوں سے آگے کر دیتا ہے. سبحان یہ اللہ. بندے طائر لاہوتی کر دیتا ہے اپنے آپ کو جب انسان فدا کرتا ہے. اور اسی کی کمی ہے اقبال کا فلسفہ. کاش کے فلسفہ قربان ہم سمجھ سکیں اور وہ بھی چلنے دیجئے آپ کے جو ہے روایتی آپ کے جانور کو ذبح کرنا اور تقسیم کرنا اور وہ شریعت اور آپ کے طریقت اور یہ جو ہے در حقیقت ہے کہ انسان کو انسان بناتا ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. احباب آپ قابل احترام ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کا فکر انگیز کلیدی خطبہ سماعت فرما رہے تھے کلام اقبال میں تصور قربانی. اور ہمارے ساتھ پاکستان ہندوستان اور مختلف ممالک سے احباب اس وقت شریک ہیں اس محفل میں. میں چند دوستوں کا سینئرز کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو شمبے تاجکستان سے سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے جو ڈائریکٹر ہیں میر سید رحمنوف صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. نئی دہلی انڈیا سے ممتاز ادیب ہیں شاعر ہیں ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. اور انہوں نے ایک تجویز بھی دی ہے کہ یہ جو ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ تمام مذاہب میں جو قربانی کا تصور ہے اس کا بھی ایک تقابلی جائزہ یعنی لینا چاہیے اور اسلام کا جو تصور قربانی ہے اس کی ظاہر ایک ممتاز حیثیت ہے منفرد حیثیت ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. کویت سے جناب رانا اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سربراہ ہیں پاکستان کویت فرینڈشپ ایسوسیشن.
اور فیصل آباد سے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. باکو آذربائیجان سے ہمارے دوست ہیں، ممتاز فکشن رائٹر ہیں حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب. کراچی سے محترمہ افشاں سحر جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی، اور نمل یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی اسکالر سمیرہ انور بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ایک بہت ہی محترم کلیگ ہیں ڈاکٹر فدا المصطفیٰ صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور شہر اقبال سیالکوٹ سے جناب سرور بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور لاہور سے محترم ضیاء حسین صاحب ممتاز شاعر ہیں، سینئر شاعر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے دوست ہیں. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا جو کلیدی خطبہ تھا اس میں سے کوئی 5 کے قریب اہم نکات میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ بطور ایک سمری خلاصہ میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا فرمانا ہے کہ کلام اقبال میں حضور سرور کائنات کے بعد سب سے زیادہ جو ذکر ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی یعنی آیا ہے. اسی طرح ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے آیات قرآنی کا حوالہ دے کر جو اخلاص نیت کی تاکید یعنی فرمائی ہے کہ نیت، اگر قرآن کی آیت بھی ہے کہ یعنی ہم تک آپ کا جو گوشت ہے چیزیں ہیں یہ نہیں پہنچتی، آپ کی نیت یعنی مسلمان. تو نیت قربانی کے حوالے سے، عید قربان، عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی اگر قربانی یا کوئی بھی قربانی جو، تو اس میں نیت کا جو ہے وہ بہت عمل دخل ہے. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا فرمانا ہے کہ قربانی کا جو تصور ہے اقبال کے ہاں پوری کاملیت یعنی ایک ٹوٹلٹی کے ساتھ آیا ہے. یعنی ہمارے جو دیگر عظیم شاعر ہیں، میر ہیں، غالب ہیں، انیس، میں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ کسی وقت روشنی ڈالیے کہ ظاہر انیس کا دائرہ یعنی مرثیت تک محدود ہے. تو یہ یعنی اقبال ہمارے وہ عظیم الشان شاعر ہیں کہ جنہوں نے قربانی کو ایک بہت بڑی فلسفی بنا کر یعنی پیش کیا ہے، اور ایک پوری کاملیت اور ٹوٹلٹی کے ساتھ اس تصور کو یعنی پیش کی فرمایا ہے. اقبال کے ہاں جو اسلامی تلمیحات ہیں وہ سب سے زیادہ یعنی بیان ہوئی ہیں. یعنی پوری، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کلام اقبال سے، فکر اقبال سے آپ اسلام کی ایک مکمل تاریخ مرتب کر سکتے ہیں اگر یعنی چاہیں. یہی وجہ ہے کہ پروفیسر سید عابد علی عابد کی بہت ہی ایک فکر انگیز تصنیف ہے تلمیحات اقبال، تو اس کا بھی ذکر کیا. اور آخری جو نقطہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے کلیدی خطبے کا توسیعی لیکچر کا تھا، وہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا فرمانا تھا کہ دیکھیے یعنی غزہ کے مسلمانوں نے کس طرح ظاہر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے یعنی قربانی دیتے ہوئے، کیونکہ وہ تو بے دست و پا ہیں، ان کے پاس تو اس طرح کے کوئی نہ ہتھیار ہیں. یعنی جو اقبال نے فرمایا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو غزہ کے مسلمانوں نے، اور خصوصاً ایران نے، یعنی 21ویں صدی میں، آج 2026 میں کہہ لیجئے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اور ظاہر ہے یعنی اس کے پیچھے بھی یہی قربانی کا اور جہاد کا جذبہ ہے. اور علامہ محمد اقبال نے کس طرح یعنی ایک عظیم خراج تحسین پیش کیا ٹیپو سلطان کو، جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، تو یہ آپ کے نام سے منسوخ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ یعنی برصغیر پاک ہند کے عظیم الشان یعنی شہید ٹیپو سلطان کے نام اس کو یعنی آپ منسوخ کیجیے. اور ایک مصرع ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیپو بوجہ دید محمد شہید شد. تو سبحان اللہ، کیا فکر انگیز اور روح پرور خطبہ ہم سب سماعت کر رہے تھے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہم بے حد شکر گزار ہیں، ممنون ہیں، اور ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اب میں بصد احترام گزارش کروں گا اس تقریب کے صدر گرامی قدر جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کی خدمت میں کہ صدارتی خطبہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوست جو اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا. انہوں نے ایک ایسے موضوع کو جسے بہت سطحی انداز میں لیا جاتا ہے، صرف ایک جانور کی قربانی سمجھا جاتا ہے، اس کو انہوں نے علامہ اقبال کے افکار کے تناظر میں اس کی جو مختلف جہات ہیں
ان پر روشنی انہوں نے ڈالی اور ہمارے تصور کے اندر ایک وسعت پیدا کی۔ اور دوسرا میں شکر گزار ہونا چاہیے شیر علی خان صاحب کا کہ انہوں نے اس ایسے مذاکرے کا اہتمام کیا، اس لیکچر کا اہتمام کیا اور اپنا ریکارڈ قائم رکھا، اور اپنا جو ایک سلسلہ ہے شعبہ اردو الحمد یونیورسٹی کی طرف سے، اس کی آب و تاب ہے برقرار رکھی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے، اس کی تمام عبادات میں بھی اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پس پردہ قربانی کا تصور ہی کام کر رہا ہے۔ مثلا روزہ ہے، تو روزہ دراصل آپ کی اشتہا، آپ کی لذتیں، آپ کی نعمتیں اور آپ کی توانائیوں کی قربانی کا نام، جی کہ آپ وہ ساری چیزیں روزہ رکھتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان کو قربان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، مال کی قربانی ہے، اور اس مال کی قربانی کا دوسرا اینڈ یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں تک پہنچتا ہے۔ اچھا، تو اسی طریقے سے آپ جتنے بھی دیکھیں گے پہلو، ان کے اندر آپ کو قربانی کا کوئی نہ کوئی ڈائمنشن نظر آئے گی۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب کے اندر جو بات بتائی، یہ کہا قرآن میں کہ اچھائی اور برائی کا شعور دنیا بھر کے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہوا۔ جی تو گویا خیر اور شر کا ایک تصادم جاری ہے دنیا میں، ہر سطح پر جاری ہے، جبر کی سطح پر بھی جاری ہے، اور استحصال کی سطح پر بھی جاری ہے، اور اخلاقی برائیوں کی سطح پر بھی جاری ہے، اور امن کے رستے میں بھی یہی چیز جو ہے رکاوٹ ہے۔ تو اس میں مذہبی تعلیمات ساری کی ساری یہ بنتی ہیں کہ انسان کے خیر کو تقویت دی جائے، اسے ابھارا جائے اور اسے شر پر غلبہ حاصل کرنے کے قابل بنایا جائے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کو پرامن بنایا جائے، ظالموں سے نجات دلائی جائے معاشرے کو۔ اب دیکھیں، جو قدیم مذہب تھے ان میں تصور اور تھا قربانی کا۔ ان میں تصور یہ تھا کہ کوئی جو پس پردہ کائنات کے کوئی قوت ہے وہ خوش ہوتی ہے اس سے، یعنی اس تصور کی سماجی جہات نہیں تھی، تہذیبی جہات نہیں تھی، انسانی جہات نہیں تھی، وہ بالکل ایک میٹا فزیکل جہت تھی کہ اس سے وہ جو جی خالق و مالک ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو انسانوں کی قربانی، جانوروں کی قربانی، یہ اس کے اندر سلسلہ تھا۔ تو اقبال نے تو پھر اس سارے کو جو میں نے ابھی باتیں عرض کی، اسے اس نے ایک شعر میں بند کر دیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بول ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنی مذہبی روایت تھی جو کہ انسانوں کے لیے ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کی تگ و دو کرتی ہے، اس کو اس نے اس طرح سے بیان کیا۔ اس کے اندر جو قربانی کی اہمیت ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جو آخری صورت جسے ابھی بیان بھی فرمایا تقی آبدی صاحب نے کہ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ اب یہ جو قربانی ہے، ہمارے بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ آج کی وہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور جیسے یہ انسان کو نظر آتا ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، تو اسی کو جو ہے کسی صورت میں کسی فرد کے لیے اس کو اذیت کا باعث نہیں بننا چاہیے، تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ چیزیں کس بات پر پھر آپ کو اکساتی ہیں؟ کمپرومائزز پر، کہ آپ کوئی ایسا رستہ اختیار نہ کریں جس سے جی آپ اذیت میں مبتلا ہو، جس کو آپ کو کسی طرح کی کوئی قربانی دینی پڑے۔ تو قربانی کا تو بہت بڑا رول ہے، یعنی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، جی اصل میں دعوت دینا اپنے لیے تکلیفوں کو۔ تو وہ تکلیفوں کو دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے راحت کو، اپنے آرام کو، اپنے سکھ کو، اپنے چین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔
اس کا آپ نے دیکھا کہ اشعار بہت سارے انہوں نے سنائے، میں بھی بہت سارے آپ کو اشعار سنا سکتا ہوں کہ سارے کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، سلائے شہید کیا ہے تب و تاب جاودان، سبحان اللہ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ نہ کشور کشور کشائی۔ کشائی۔ تو یہ اس کے بغیر، تگو دو کے بغیر، سٹرگل کے بغیر، قربانی کے بغیر کوئی نہ تو آپ اپنا اثبات کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو کسی دوسرے کے ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک قربانی فوری طور پر کوئی نتیجہ پیدا نہ کرے اس وقت تک شاید قربانی بیکار ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان اس بات سے ختم ہو رہا ہے کہ کوئی قدرت دیکھ رہی ہے ہماری سچی قربانی کو، ہمارے سچے سٹینڈ کو، ہماری سچی اقامت کو، سچے قیام کو قدرت دیکھ رہی ہے، اور آج نہیں تو کل اس کا نتیجہ آئے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ اس کے پیچھے یہ تصور ہے کہ زندگی بڑی عارضی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر قیامت برپا ہو جائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک درخت ہو تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اب تو قیامت آ گئی، ختم ہو گئی دنیا، تو آپ کیا ضرورت ہو آپ اسے پھینک، وہ کہتے ہیں پھر بھی آپ اسے زمین میں گاڑیں۔ سبحان اللہ، اور اسی بات کو ایک اور حدیث میں جامع انداز میں یوں کہا گیا کہ اس دنیا سے محبت کا جہاں تک تعلق ہے، حرص کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے بچنے کے لیے اس دنیا میں اس طرح سے رہیں کہ جیسے یہاں آپ کو ایک لمحہ نہیں رہنا، جی، اور عمل خیر کے لیے اس طرح سے رہیں کہ یہاں سے آپ کو کبھی نہیں جانا۔ نہیں جانا، سبحان اللہ، اگر بندہ صرف اپنے لیے کرے گا تو وہ درخت کیوں لگائے گا جس کا پھل اس نے نہیں کھانا، اس کا پھل اگلی جنریشن نے کھانا ہے۔ تو اس پھل لگانے سے یہ قربانی ہے جو اگلی جنریشنز کے لیے وہ کر رہا ہے، پانی دے رہا ہے، اسے تکلیف اٹھا رہا ہے، دن رات اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ تو اس لیے تھرو دا ایجز دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات قربانیوں کا فوراً رزلٹ آ جاتا ہے، بعض اوقات قدرت کو منظور ہوتا ہے تو بعد میں آتا ہے۔ مثلا آج ہم طاقت لیتے ہیں کربلا سے، کسی سبحان بھی اللہ، سچ کے لیے ہم ٹیپو شہید کی باتیں کی تقی جی، آفتی صاحب نے، اس ہیں ان کا چھوڑیں، یہ کامیاب ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں وقتی طور پر جو آپ کہتے ہیں، جی، جی، مگر یہ جو نسلوں کو وہ جذبہ دے رہے ہیں، جو حوصلہ سبحان دے اللہ، رہے ہیں، سبحان کس اللہ، وجہ سے دے رہے ہیں؟ اپنی قربانی کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ تو یہ قربانی ان کی تو صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہاں سے یہ تصور پیدا کر لیا کہ بھئی جو قربانی فوری کوئی نتیجہ پیدا نہ کر رہی ہو وہ تو بیکار ہوتی ہے؟ کوئی قربانی بیکار نہیں ہوتی، آپ نے قربانی کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں تصور میں رہ کر دینا ہوتا ہے۔ تو ابھی عملی شکل اس کی آپ لوگوں نے دیکھی کہ اہل غزہ نے جی، سب سے بڑی پہلی داد تو یہ دینی چاہیے کہ آپ کے تصورات سے کہیں میلوں آگے جا کر ان لوگوں نے روز سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے قربانیاں دی ہیں، مگر ان کے پامردی میں، ان کے حوصلے میں ذرا کمی نہیں آئی۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے نا کہ ہم جو لوگ ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کا حال برا ہو گیا، اور ان کی ان مسلسل قربانیوں نے کیا کیا کہ مادیت کے پڑے ہوئے سینکڑوں پردے انسانیت کے دلوں سے اٹھا دیے انہوں نے۔ اگر یہ 2-3 دن کی صرف بات ہوتی تو لوگ تھوڑی سی توجہ کرتے اور پھر اپنے لہو و لعب میں غرق ہو جاتے، مگر جب یہ قربانیوں کا سلسلہ پرولونگ ہوا ہے تو پوری دنیا متوجہ ہوئی ہے، اور وہ لوگ بھی سینسٹائز ہو گئے جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا ان چیزوں سے۔ اور نتیجہ کیا نکلا جی، کہ اقوام متحدہ میں عالمی سپر پاور کو ایک ووٹ نہیں ملا، اور اس کے سارے کیے ہوئے انتظامات سینٹو وغیرہ جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس سے الگ ہو گئے، یورپین یونین بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو یہ جو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ہمارے ایک دانشور بہت برا بھلا کہا کرتے تھے اہل غزہ کو کہ انہوں نے کوئی اندازہ نہیں کیا
بغیر کسی اسیسمنٹ کے انہوں نے ایک بلا کو چھیڑ لیا اور مسلمانوں کو مروا دیا۔ اب مجھے نہیں پتا، میرے اندر سے یہ آواز نکلی، میں نے کہا دے آر گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ، جی اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے واقعی دنیا بدل کے رکھ دی۔ اب دنیا میں جو نیا عالمی نظام ابھر رہا ہے اس کے پیچھے اہل غزہ کی قربانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کیسے تصور باطل کر دیا کہ اس ٹیکنالوجی اور سٹار وارز کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں انہوں نے بتایا کہ قربانی کا ہتھیار کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ قربانی کو انہوں نے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ان کو اس بات پر ایمان تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انسانیت کی کوئی رمق رکھی ہوئی ہے، تو وہ جو ہم دکھا رہے ہیں ان کو اپنی قربانیوں کا نظارے دکھا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کیوں قربانی کا نذرانہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ میں نظر کے لیے ایک آپ گیدہ لایا، جو شے ہے اس میں وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو گویا سبحان اللہ۔ آپ کا اقبال یہ جانتا ہے کہ قربانی فوری طور پر کوئی نتیجہ بھی نہ پیدا کرے تو وہ کتنی پوٹینشیل چیز ہے اور کتنی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سید تقی عابدی صاحب کی گفتگو کے ذریعے سے اس ایک قربانی کے جو جذبہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے زندگی کی مختلف جہات میں اس کی معنویت کو دریافت کیا، نہیں تو تازہ کیا، تو ہم نے اسے دوبارہ اپنے اندر تازہ کیا۔ اور یہ کسی بھی تہذیب کی جو چمکتے ہوئے اور روشن مینار ہوتے ہیں، جو قدریں اور جو تصورات، ان کو بار بار ریوائیو کرنا پڑتا ہے، زندہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہی ان کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے علامہ اقبال نے یہ کہا ہوا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ قوم رسول ہاشمی کی جو خاص ترکیب بنتی ہے اس میں اور بھی بے شمار خصوصیات ہیں اور اس کے خواص ہیں۔ ایک اس کی خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت جس کا ہم نے بات کیا ہے وہ قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کا جو جذبہ ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنی پوری شاعری میں بار بار، وہ جب کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے خیابان ہے، خیاباں میں ہے لالا ہے، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے، اسپین وغیرہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہر جگہ پر وہ یہ بتا رہا ہے کہ خون جو ہے وہ کیا کیا معجزات دکھا سکتا ہے، کیا کیا اعجازات دکھا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو جذبہ قربانی کی خصوصیت ہے اس کو شاید ہمارے دشمن زیادہ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے جہاد سے ہمیں بے تعلق کرنے کے لیے ایک پیغمبر پیدا کیا۔ اس پیغمبر کی تعلیم یہ تھی کہ زمانہ نیا آ گیا ہے، جدید زمانہ آ گیا ہے، اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اب کنونس کرو، اب دلیلیں دو، اب علم کا زمانہ ہے۔ تو کیا بھئی اب ظلم ختم ہو گیا ہے؟ کیا امریکہ جو جگہ جگہ ظلم کرتا ہے، یا جابر جو قوتیں ہیں جگہ جگہ ظلم کرتی ہیں، آپ تعلیم سے یا علم سے ان کا رستہ روک سکتے ہیں؟ اگر آپ تعلیم اور علم کا مطلب ٹیکنالوجی کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی بھی تو جنگ کے لیے ہے نا، اور کس کے لیے ہے؟ مرنے مارنے کے لیے ہے نا بھائی۔ تو کیوں اس بات کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو؟ جی یہ کہ یہ زندگی، غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اقبال آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ اس جان کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم پروفیسر جلیل علی صاحب اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ہم تقریب کے اختتام پر شعبہ اردو الہم اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے اپنے تمام معزز مہمانوں، قابل احترام پروفیسر جلیل علی صاحب، محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ابتدا میں ثناء اللہ کنجائی صاحب نے کلام اقبال پیش کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اور بالخصوص اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے جو ہمارے معزز احباب ہیں، ناظرین ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں۔ الحمد یونیورسٹی کی انتظامیہ بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن، پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی، ان کا بہت شکریہ۔ ماشاء اور اللہ میں یہ ماشاء سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ہم نے اس توسیعی لیکچر میں علامہ اقبال کے ہاں جو قربانی کا تصور ہے، اس حوالے سے نہایت ہی فکر انگیز گفتگو ڈاکٹر تقی عبدی صاحب اور اللہ پروفیسر جلیل علی صاحب کی یعنی اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یعنی اس کا جزائے خیر دے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی اس گفتگو کے لیے۔ اور ابھی جو چند دن عید الاضحیٰ آنے والی ہے، 1-2 دن کے بعد، تو تمام ناظرین کو، معزز مہمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو ایک تو ہماری قربانیوں کو سچ مچ قربانی بنائے اور پھر اس کو قبول بھی فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ بہت ممنون، محبت، بہت ممنون، بہت ممنون۔